الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللہ ہی تو ہے جس نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ جانچنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے تم میں سے کس کا عمل اچھا اور بہتر ہے۔ وہو العزیز الغفور، وہ زبردست بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ تو بھئی آج کا مضمون قدرے مختلف ہے، اس لیے کہ آج 3 دروس کا خلاصہ ہے۔ ایک وہ درس جو کل ہونا تھا نہیں ہو سکا، ایک وہ درس جو آج تلاوت کی گئی، ایک وہ درس جو کل تلاوت کی جائے گی۔ تو دروس 3، سپارے 2، رکوعات 61 اور آیات 995، اور اس سال کا تراویح کا تکمیل قرآن سے پہلے آخری درس۔ کل کیونکہ تراویح کی تکمیل ہے تو اس لیے آج جو کل کا حصہ ہے اس کی بھی تفسیر اور اس سے متعلق مضمون وہ آج گوش گزار ہے آپ کے۔ تو 2 سپارے اور 3 دروس، درس 3 اور سپارے 2۔ 29واں سپارہ تبارک الذی، 30واں سپارہ عما یتساءلون۔ تو 2 سپارے پورے اور 3 دروس، 61 رکوعات، 995 آیات اور 9 مضامین پر مشتمل آج کا درس، اور تکمیل قرآن سے متعلق اور تراویح اور رمضان سے متعلق عشاء کے بعد کا آخری درس۔ تو سب سے پہلے درس کا مضمون، اللہ ہی تو ہے جس نے زندگی کو بھی وجود عطا فرمایا، موت کو بھی وجود عطا فرمایا، موت بھی پیدا کی اور زندگی بھی پیدا کی۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی تو ہے وہ اللہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارے اعمال کو جان سکے۔ اس لیے کہ زندگی سے موت اور موت سے زندگی، یہ دونوں کا ایک خاص تعلق ہے۔ جب آدمی زندہ ہوتا ہے اور سلیم الفطرت ہو تو موت کی فکر کرتا ہے، اور جب نیک آدمی ہو تو موت سے پہلے زندگی بنانے کی فکر رہتی ہے۔ تو زندگی سے موت کی طرف اور موت سے زندگی کی طرف ہر وقت یہ سرگرداں اور ہر وقت یہ سفر کرتا رہتا ہے۔ زندگی ہوتی ہے تو موت کی فکر رہتی ہے، ایسے کہ مر رہے ہیں، اور جب موت قریب آتی ہے تو اس وقت اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، کف افسوس کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ، کہ میں نے اچھی زندگی گزاری، اے اللہ قبول فرما، فضل فرما، اور کسی امتحان میں مبتلا نہ فرما۔ لیکن قدر اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے کسی درجے میں اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کی، اپنے رب سے مانگتا رہا، اور اگر خدا نہ خواستہ زندگی اچھی، معروف، معمول کے مطابق، معمول بھی نہیں، تو موت خود ایک پریشانی ہے، اور موت آنا اور زندگی کا اچھا نہ ہونا یہ خود ایک پریشانی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی زندگی کو، موت کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہاری جانچ پڑتال کر سکیں زندگی اور موت کے درمیانی سفر میں، کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کیا بویا اور کیا کاٹا۔ آج کے 2 سپاروں سے متعلق دوسرا مضمون اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، سورہ قلم کی آیت ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، متقی لوگوں کے لیے اللہ نے باغات، راحتیں، سکون، اطمینان، چاہتے، یہاں تک کہ خواہشات، جو ان کے اندر کی خواہشات ہوں۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ متقی رہے اور تکلیفیں دنیا میں اٹھاتے رہے، وہ اطمینان رکھیں، پریشان نہ ہو، دنیا میں ایسا ہوتا رہا کہ نیک اور بد کا کوئی امتیاز ہی نہیں ہے۔ اور صرف یہی تکلیف کی بات نہیں ہے کہ امتیاز نہیں، یہی تکلیف کی بات نہیں کہ امتیاز نہیں، تکلیف کی بات یہ ہے کہ نیک ہونے کے باوجود وہ بیک فٹ پر ہے، اور فاسق فاجر، فسق کے بعد فجور کے باوجود وہ فارورڈ ہے۔ عزت، تعظیم، تکریم، پروٹوکول گناہوں کا ہے، نیکی کا نہیں ہے۔
بھلائی کا نہیں ہے، اچھائی کا نہیں ہے. صدق کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، کذب کو، جھوٹ کو اپریشیٹ کیا جا رہا. افنجعل المسلمین کالمجرمین، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم افنجعل المسلمین کالمجرمین، ہم ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کو کیا برابر کر دیں گے؟ یہ کیا دنیا ہے؟ کیا یہ اندھوں کی دنیا ہے؟ کہ لولے لنگوں کی دنیا ہے؟ یہ ظالمیوں کی دنیا نہیں، یہ رب کی دنیا ہے. یہ آسمانی نظام کی بات ہو رہی ہے. تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو اور نافرمانوں کو یہاں بھی ساتھ کر دیں گے؟ ہم نے فیصلہ کیا ہے دنیا میں ایسا ہوتا رہا، پستے رہے، گھٹتے رہے، مرتے رہے، تنگ ہوتے رہے، پریشان ہوتے رہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سچ پر یہ حال ہے اور جھوٹ پر یہ اپریشیٹ ہے، کہ اچھائی پر یہ پریشانی ہے اور جھوٹ پر، نافرمانی پر، حرام پر، خواہشات پر یہ پروٹوکول ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ وقت گزر گیا، زمانہ ختم ہو گیا جب تمہیں یہ شکایت ہو، یہ پریشانی ہو، وہ زمانہ ختم ہو گیا. تو پہلے قرآن حکیم کی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ کو اسلوب بتاتا ہوں ہر آدمی کی اپنی زبان سے. ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، تم کیسی باتیں کرتے ہو. ام لکم کتاب فی تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں سے تم دیکھ لیتے ہو. ان لکم فی لما تخیرون، جس میں صرف تمہارے کام کی باتیں ہیں. یہ قرآن حکیم کا ترجمہ ہے، اور ترجمے کا اسلوب ہوا کرتا ہے ہر زبان میں، ترجمے کا اسلوب ہوا کرتا ہے. تو اردو زبان میں جو اسلوب ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ عربی کا اپنا اسلوب ہے، ہر زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے. تو قرآن حکیم کا اسلوب افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ بھئی تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم ساتھ کھڑا کر دیں گے جیسے تم دنیا میں ساتھ کھڑے ہوتے تھے، کہ تم جیسے ساتھ رہا کرتے تھے تو دنیا میں ایسا ہو جائے گا. یہاں پہ کہا نہیں نہیں، یہاں تمہاری فہرستیں، یہاں تمہاری صفیں، یا تمہارا اجتماع، یا تمہارا پروٹوکول بالکل مختلف ہوگا. جہاں نیک ہوگا وہاں بد نہیں ہوگا. یہ آخرت ہے، یہ حشر ہے، یہ میدان ہے، یہ رب کے حضور کھڑے ہونا ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم، کیا ہو گیا ہے تم کو. ترجمے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ترجمہ قرآن حکیم کا ہے اور ترجمہ مفسرین کرتے ہیں جو سیاق سباق دیکھتے ہیں. تو سیاق سباق اسلوب کے اعتبار سے ما لکم، یہ قرآن حکیم کی آیت کا لفظ ہے. ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، یعنی تمہارا دماغ ٹھیک ہے. ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیسی باتیں کرتے ہو کہ تم چاہتے ہو کہ آخرت میں بھی یہاں امتیاز تمہارا باقی رہے گناہوں کے ساتھ. وہ دنیا تھی جہاں تم جتنے بڑے گناہگار تھے اتنی تمہاری اٹھائی گیری کرنے والے لوگ موجود تھے، اتنے تمہیں سر پہ بٹھانے والے، ہار پہنانے والے اور آگے پیچھے گھومنے والے موجود. یہ آخرت ہے، یہ دنیا نہیں ہے. مالکم، کیا ہو گیا، تمہارا دماغ خراب ہے. کیف تحکمون، تم کیسی باتیں کرتے ہو، تمہاری عقل ٹھکانے، تم سمجھتے نہیں ہو بات کو کہ تمہیں یہاں بھی گناہوں کے ساتھ پروٹوکول چاہیے. ام لکم کتاب فی تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ایسی ہے جس سے تم پڑھ کر آتے ہو اور خواہشات پر چلنا چاہتے ہو. ان لکم فی لما تخیرون، کیا کوئی ایسی کتاب تمہارے پاس موجود ہے؟ یہ کس نے نازل کی ہے، کس نے تمہیں بتایا اور سمجھایا جس میں صرف تمہاری پسند کی چیزیں موجود ہیں. ان لکم فی لما تخیرون، صرف تمہارے چاہت کی چیزیں، تمہاری پسند کی چیزیں موجود ہے. تو وہاں ان سارے سوالات کا جواب ان انسانوں کے پاس نہیں ہوگا جن انسانوں نے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ دنیا اس لیے بنائی تھی کہ ہم تمہیں جانچنا چاہتے ہیں. جب اللہ جانچے گا تو عمل کرنے والے، معصیات میں چلنے والے، خواہشات کو پورا کرنے والے خاموش ہوں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. آج کے 2 سپاروں سے متعلق تیسرا مضمون، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. یہ منظر کشی ہے قیامت کی، اللہ نے منظر کشی کی ہے. مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا. اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں معلوم ہے آپ انتہائی اذیت میں ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں اور آپ کی طبیعت پہ غلبہ ہے کہ کسی نہ مانے. تعرج الملائکہ مقدارہ 50,000 سنہ، ایک ایسا دن آنے والا ہے، آپ بس ان کو محبت پیار سے یہ یقین دلا دیں، سمجھا دیں، بتا دیں. مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مدت، جس کی دورانیہ، جس کا 50,000 سنہ 50,000 سال کا ہے. فاصبر صبرا جمیلا، آپ بھی صبر کا اتنا اعلیٰ درجہ اختیار کیجئے. صبرا جمیلا، صبر تو صبر ہے، فاصبر صبرا جمیلا، صبرا اعلیٰ درجے کا صبر،
اور وہ اعلیٰ درجے کا صبر بھی جمیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، احسن انداز میں کہ اس سے اوپر صبر کا کوئی درجہ نہ ہو. فاصبر صبرا جمیلا. آپ ایسا کریں. اے اللہ میں بتقاضۂ بشریت ایسا کروں آپ کے کہنے پر، آپ کی مدد سے، کہ آپ فکر نہ کریں. انہم یرونہ بعیدا، یہ قیامت کو دور دیکھتے ہیں، ونراہ قریبا، ہم تو سامنے دیکھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، ہمیں معلوم آئے گی. یہ دور دیکھتے ہیں، ہم قریب دیکھتے ہیں. ایک وقت ایسا آنے والا ہے، یہ رب کہہ رہا ہے، یوم تکون السماء کالمہل، جبکہ سارے آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح اوپر نیچے ہل رہے ہوں گے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، اور یہ پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. مضمون کا حصہ تو نہیں، ایک جملہ کہہ کے آگے چلتے ہیں. پوری دنیا کا کفر قرآن پڑھتا ہے اور اوپر سے نیچے تک شربور ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں ترجمے کے ساتھ، اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا دنیا میں اور آخرت میں کیا ہو رہا ہے. ایسی تعبیرات ہیں، ایسی تماثیل ہیں، ایسا انداز ہے، ایسا بات کا سمجھانا ہے، ایسے الفاظ کا چناؤ ہے کہ کفر پڑھتا ہے وہ ہل جاتا ہے. کفر پڑھتا ہے اور ہل جاتا ہے. وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، ایک وقت آنے والا کہ آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح، جیسے تیل کی تلچھٹ کچھ کچرا، کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، کچھ رنگ پھیکا ہوتا ہے، ڈسٹ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہل رہا ہوتا ہے پیندے کے اندر. پورا آسمان اللہ فرماتا ہے تیل کی تلچھٹ کی طرح ایسے حرکت میں ہوگا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور یہ پہاڑ جن پر لوگوں کے اندر بھی مفادات، اوپر بھی مفادات، نیچے جڑوں میں بھی مفادات، اس سے نیچے پانی کے مفادات، وہ سب روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، کیسی تعبیرات ہیں. کفر کہتا ہے، یہ کفر کے اسٹیٹمنٹ، کفر کہتا ہے یہ تعبیرات کسی انسان کے باپ کی بھی نہیں ہو سکتی. یہ جو تعبیرات ہے نا، یہ انداز کا، یہ کسی انسان کا دماغ نہیں چل رہا، یہ کسی ایسے کا دماغ چل رہا ہے جو انسان کے دماغ کو ڈیزائن کرنے والا ہے. کہ مانو خدا کو، نہیں یہ نہیں کرتے، خدا کو نہیں مانتے، کہ لیکن ہے کسی کا ڈیزائن کی وجہ سے. چوتھا مضمون دعوت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں اور شرک سے منع کرتا ہوں. انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، میں رب کی طرف بلاتا ہوں اور میری دعوت کی اسپیشلٹی یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ میں اور میرا رب شرک نہیں پسند کرتے. نہ میں کہتا ہوں کہ میرے رب کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراؤ، اور نہ میرا رب اس کو ماننے اور قبول کرنے کو تیار ہے کہ میرے کے ساتھ کوئی سانجا اور شریک بناؤ. قل، آپ ایک اور بات بھی بتائیے. جیسے یہ بات واضح ہے کہ میرا رب کا کوئی شریک نہیں، یہ دونوں آیات قربان جائیے، سمجھ میں آتی نا، آدمی کا خون بڑھ جائے، 1 کلو خون بڑھ جائے. کیا رب کا انداز ہے بتانے سمجھانے کا. پہلی آیت کیا ہے؟ انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. آیت نمبر 20، آیت نمبر 21، دونوں ساتھ ساتھ، 20 اور 21 دونوں ساتھ ساتھ جوڑ کے کہا جس طرح آپ اور میں، اللہ فرماتے ہیں آپ اور میں، اے محبوب، نہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی شریک کرے، نہ میں خود خدا چاہتا ہوں میرے ساتھ کوئی شریک کرے. جیسے یہ دونوں باتیں اظہر من الشمس ہیں، اسی طرح قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ انسانیت کو بتا دیں کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ انسانیت کو بتا دیں لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میرے ہاتھ میں کسی کو ہدایت دے. میں سمجھاتا ہوں، انما ادعو ربی، میں اپنے رب کی دعوت دیتا ہوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا تفلحوا کہتا ہوں، سمجھاتا ہوں. لیکن کوئی چاہے کہ میں جس کو چاہے ہدایت دے دوں، ایسا نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو میرے رب چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو میں چاہوں گا میں کوشش کروں گا ہدایت نہیں دے سکتا. لا املک لکم ضرا ولا رشدا، لا املک لکم، میرے پاس، میں مالک نہیں ہوں بھائی، میں خود خدا کے کہنے پہ کہہ رہا ہوں، کیوں نہیں مانتے تم؟ لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یہ قرآن حکیم کی آیت 21 نمبر آیت. کہا جیسے مجھے شرک پسند نہیں ہے، ایسے ہی لوگوں کو بتا دو مجھے بات پسند نہیں کہ آپ کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ آپ کے پاس اختیار ہے. لا املک لکم ضرا ولا، آپ خود اپنی زبان سے کہیے، آپ خود اپنی زبان سے کہیے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے جس نبی کے بارے میں ہم جھگڑ رہے ہیں وہ نبی خود انکار کر رہا ہے، ہمارے اقرار سے کیا ہوگا. وہ نبی خود ہمیں سمجھا رہا ہے بھائی میرے بارے میں عقیدہ نہیں رکھو، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے جو اختیار دیا وہی اختیار ہے. لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، کوئی نہ مانے تو میں ذبح نہیں کر سکتا، اگر کوئی مان لے تو میں اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. جتنی خوش اسلوبی کے ساتھ میری بات مانتا ہے علی الراس والعین.
پانچواں مضمون قبولیت کا اصول بتائے، عمل کیسے قبول ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھی سیدھا چیدھا، تھوڑے تھوڑے، لولے لنگڑے، ٹیڑے میڑے، الٹے سیدھے، بہت سارے اعمال ہیں نا، ہر آدمی کے دامن میں بہت سارے اعمال ہیں۔ جو نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، بھلائی کے اعمال ہیں، خیر کے اعمال ہیں، حسنہ ہیں، ان کی قبولیت کا انداز اور رخ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سورہ مزمل کی آخری آیت ہے، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، نماز بھی پڑھو، زکات بھی دو، اللہ کو قرض بھی دو، صدقات خیرات کا اہتمام کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو کچھ تم اللہ کے پاس بھیجو گے اللہ کے پاس تمہارا پہنچ جائے گا، لیکن پہنچے گا اس کی ضمانت کیا ہے؟ تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، اجر بھی بھلائی بھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک آدمی ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے، نیکی کرنے کے بعد بھول جاتا ہے، نیکی کرنے کے بعد بھول جاتا ہے، پھر اللہ اسے پالتا ہے، وہ خالق پالتا ہے، پھر جب قیامت کے دن یہ جائے گا تو وہ نیکی اس کی احد پہاڑ 2.25 کلومیٹر کا احد پہاڑ ہے کہ یہ تیری نیکی ہے۔ اللہ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس تو ایسی ہوتی ہیں، کہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ کہ ہم نے پالا اسے۔ اللہ کیسے پالا ہے؟ کہ جیسے تجھے پالا ہے، تو بھی تو اتنا سا دنیا میں آیا تھا، تجھے 6 فٹ کا بنا دیا ہے، تجھے گبرو جوان بنا دیا ہے، تجھے طاقت قوت دے دی ہے، تو اپنے سے 10 گنا زیادہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، اپنے دماغ کو لگاتا ہے، مشینری استعمال کرتا ہے۔ عقل حیران ہوتی ہے کہ انسان ہے کیا چیز ہے، اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دی، بڑے بڑے پل بنا دیے، پانی کے اندر پل بنا دیے، پانی کے اندر مکان بنا دیے، پانی کی جڑوں میں لوگ رہ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، انہیں پریشانی ہوتی، ان سے بڑی بڑی مچھلیاں ان کے گرد و نواح میں گھوم رہی ہیں، مچھلیاں ان سے پتہ نہیں، لیکن وہ مچھلیوں سے ضرور انجوائے کر رہے ہیں۔ کہ یہ کیا ہے سب؟ اے میرے بندے ایسے ہی میں نے احد پہاڑ کے برابر سے نیکی کر دیا، تو بڑی بڑی نیکی ہے۔ اے اللہ یہ کیسے ہوئی؟ کہ ایسے ہوئی کہ عمل کرنے کے بعد واستغفر اللہ، اللہ سے رجوع کرو، اے اللہ تیری توفیق سے ہوئے، میری طاقت نہیں تھی۔ واستغفر اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تم اپنے اللہ سے کہو کہ اللہ اسے قبول کر لے۔ اور قبولیت کے لیے پہلا جو پہلا بٹن ہے وہ استغفر کا، اے اللہ معاف کر دے، ایسا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، حرم میں آدمی کھڑا ہو، مطاف میں آدمی کھڑا ہو، غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا ہو، ملتزم پر کھڑا ہو، حجر اسود پہ کھڑا ہو اور کہے کہ اللہ قبول کر لے، میرے بس میں نہیں۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے اتنا کچھ تجھے دینے کے بعد اگر تیرے اندر یہ انا کا جذبہ نہیں ہے، آج بھی انانیت نہیں ہے، تو میں نے تیرے سارے اعمال کو نہیں، تیری نسلوں کے عمل کو بھی قبول کر لیا۔ اللہ تو ابدیت جاننا چاہتا ہے، اللہ تو ابدیت جاننا چاہتا ہے۔ یہ ابدیت کب آتی ہے؟ ابدیت اور انانیت یہ ایسے دونوں ٹکراتے ہیں، ابدیت اور انانیت۔ انانیت میں کچھ ہوں، میری حیثیت ہے، تو یہ انانیت۔ ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں، کل کائنات کو آدمی قربان کر دیتا ہے۔ یہ اگر جملہ یاد رکھیں گے تو شاید آپ مجھے سمجھائیں گے، مجھے اصلاح کا موقع ملے گا، مجھے توبہ کا موقع ملے گا، کبھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کی اور ترقی ہو جائے گی۔ کل کائنات کی کل اشیاء، کل صلاحیتیں، کل مال، کل عزت آدمی قربان کر دیتا ہے ایمان پر۔ کل کائنات کو مال ہے قربان ہے ایمان پر، جان ہے قربان ہے، اولاد ہے قربان ہے، عزت ہے قربان ہے ایمان پر۔ اے اللہ ایمان بچا لے۔ ایسا ہے بھی کہ نہیں؟ یا صرف تقریری ہو رہی ہے؟ ہاں بھائی ایسا ہے بھی کہ نہیں؟ ایسے ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ واقعتاً اصبت الحق اسی طرح ہے، لا الہ الا اللہ اسی طرح ہے، محمد رسول اللہ اسی طرح ہے کہ آدمی کہتا ہے لے لو بھائی کیا لینا ہے، مال لے لو، دفع کرو اور آ جائے گا مال کا، وقار، عزت، چیزیں، حکومت، طاقت سب تباہ ہے، سب لے جاؤ، یہ ایمان کے آگے سب ہیچ ہے، ذرہ ہے، یہ گوبر ہے، لے لو، ایمان دے دو، عزت بھی لے لو، اولادیں بھی لے لو، ایمان دے دو۔ سب کچھ قربان کرتا ہے ایمان کے لیے، سب کچھ قربان کرتا ہے نا ایمان کے لیے بھائی، کیا ہوگا سب کچھ قربان۔ اچھا واپس آئیے، بیک فٹ پر آئیے، ریورس گیئر لگائیے، 2 منٹ کا ٹائم مزید لگائیے، پھر آگے چلتے ہیں۔ ایمان
ایسی نعمت ہے اس کے لیے مال خرچ کر دیتا ہے کہ ایمان دے دو مال لے لو. ٹھیک ہے, واضح ہو گئی, کہیں کنفیوژن نہ ہو, اس لیے کہ یہ آخری نشست ہے, اگر کنفیوژن رہ گئی تو مصیبت ہو جائے گی. مال لے لو, ایمان دے دو. وقار عزت لے لو, ایمان دے دو. طاقت لے لو, ایمان دے دو. حکومت لے لو, ایمان دے دو. اولادیں کا لے لو, عزت کا لے لو, لیکن ایمان دے دو. واضح ہو گئی بات. سب کچھ لگاتا ہے آدمی ایمان کے لیے, ایمان بچانے کے لیے ساری صلاحیتیں لگا دیتا ہے, ساری قوتیں لگا دیتا ہے, پوری دنیا بے حیثیت کر دیتا ہے, ایمان دے دو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس ایمان کو قربان کر دیتا ہے, آہستہ سے کہہ رہا ہوں, انانیت کے لیے. یہ ایمان کھڈے میں ڈال دیتا ہے. ساری زندگی جس کے لیے جان مارتا ہے, وہ انا آ جائے, میری دم پر پیر آ جائے, صحیح. اس انا کے لیے کہا نہیں مانوں گا. او بابا یہ دین ہے, کہا اپنے پاس رکھو دین. کہا شریعت ہے, کہا تمہاری شریعت اور ہوگی, میری اور ہے. کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے, کہا مجھے نہیں معلوم کون سے نبی نے کہا. اس طرح کے جملے کفریہ کہہ کر شادی شدہ ہوتا ہے تو نکاح کو برباد کر دیتا ہے, غیر شادی شدہ ہوتا ہے تو ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے. یہ انا ایک ایسی مصیبت ہے, انانیت, میری بات, میری حیثیت. یہ شیطان نہیں بنا, یہ انا نے بنایا اسے. اور کل ہم نے عرض کیا تھا کتنے 100 سال, کل کوئی مضمون میں تھا بھائی, شیطان کی عمر عبادت کی کتنی ہے, بدماشی کی نہیں, صرف عبادت کی, گناہوں کی نہیں, صرف عبادت کی. کتنا بھائی ہیں یار؟ یہ تو شکر ہے تم چیک نہیں لکھ رہے. یہ ایسے دو اسٹیٹمنٹ کیا فرماتی ہے جی؟ 70,000 سال. ہاں بھائی, کوشش کرتے ہیں بھائی کہیں صحیح پہنچ جائے. جی جی, ہوئے 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 7 لاکھ والی روایت اور آواز درست ہے. 7 لاکھ والی روایت اور آواز درست ہے. 7 لاکھ سال خالی شیطان کی عبادت کی عمر ہے. بدماشی تو بعد میں شروع کی اس نے, اب وہ کب تک جیتا ہے وہ نہیں معلوم. جس دن اسے کہا کہ تم بدماش ہو گئے ہو, تم نافرمان ہو گئے ہو, تم راندے درگاہ ہو گئے ہو, تم اپنی رحمت, رب کی رحمت سے دور ہو گئے ہو, رب کی نگاہوں سے تم گر گئے ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, تمہاری حیثیت ذرے جیسی نہیں ہے, تم ناپاک ہو گئے, گندے ہو گئے, تمہارا اندر باہر سب خراب ہو گیا. اس دن, اس سے پہلے اس نے 7 لاکھ سال عبادت کر چکا تھا. تو 7 لاکھ سال کی عبادت گڈھے میں پہنچا دیا اسے, گڑھے میں پہنچا دیا اسے, نیست تو نابود کر دیا اسے. 7 لاکھ سال کی عبادت. تو یہ انا ایسی ہے, کہنا ایک ایسی چیز ہے کہ سب کچھ لٹاتا ہے ایمان کے لیے, اور ایمان لٹا دیتا ہے, ہاں بولے 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 بولے, ایمان لٹا دیتا ہے انا کے لیے. یہ کیسی چیز ہے؟ ہم سب کورے لٹھے کی طرح ہیں, ہم سب کورے لٹھے. آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, میں آپ کو امانتاً دیانت بتا رہا ہوں, میں آپ کو امانتاً دیانتاً بتا رہا ہوں. ہم سب کی بزرگی 1 منٹ میں یہاں آ جاتی ہے, 1 منٹ میں یہاں آ جاتی ہے. ارے اتنا سنجیدہ آدمی کیا ہو گیا؟ کہا میری بات مانی نہیں آپ, یہ پتہ نہیں کیا. اس لیے ہم سب کورا لٹھا ہیں, کورا لٹھا, ہم پر کوئی رنگ نہیں چڑھا. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ, اس یہ اللہ کا رنگ, یہ تو ساری زندگی میں بھی اگر پھیکا رنگ بھی چڑھ جائے تو غنیمت ہے. سب بزرگیاں ایک طرف, سب نمازیں ایک طرف, سب اعمال ایک طرف, لیکن جب تم پر پیر آتا ہے, اوئے ہوئے ہوئے, وہ آگ بگولا ہو جائے. ایسا کیسے ہو سکتا؟ یار آپ اتنے اچھے آدمی ہیں. کہا میری بات مانے تو میں اچھا ہوں, میری بات نہیں مانتے تو میں اندر والا آدمی باہر آ جائے گا. سب کچھ لگایا ایمان کے لیے, اور ایمان انا کے لیے. تو واستغفر اللہ, اللہ فرماتا ہے فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا واستغفر اللہ. جب تم استغفار کرو گے, اس کا مقصد تم نے اپنے آپ کو چھوٹا جانا, اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے آگے چھوٹا بناؤ. اللہ ہی چاہتا ہے بس. اس لیے ہم نے پہلے بہت دفعہ کہا کہ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں, اور اگر ایک چیز اللہ کے پاس نہیں ہے تو وہ تواضع, انکساری چھوٹا پن نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ کبھی بھی گر کر نہیں کہتا, اللہ
کبر کے ساتھ کہتا ہے او میرے بندے مانتا ہے مان، نہیں مانا جہنم میں جاؤ، موج کرو جاؤ۔ اللہ گر کر نہیں کہتا، اللہ عاجزی انکساری نہیں کرتا، یہ انکساری اللہ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ متکبر ذات ہے نا، پاک ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، تعریفیں اسی کی، خوبیاں اسی کی، اچھائیاں اسی کی، سب کچھ اسی کا، زمین اس کا، آسمان اس کا، تو اس لیے وہ جھکتا نہیں ہے، کہا میرے جھکنا نہیں ہے، اور جو جھک جائے میں اسے سب کچھ دے دیتا ہوں۔ اور انانیت اسی چیز کا نام ہے کہ وہ شیطان جھکنے نہیں دیتا، شیطان کہتا ہے میرا ہے، اللہ کہتا ہے میرا ہے، اللہ کہتا ہے میرا ہے، شیطان کہتا ہے میرا ہے، آخر میں رب کیونکہ عاجل نہیں ہے، رب صابر ہے، اللہ خاموش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ آدمی کہتا ہے میں شیطان کا ہوں، وہ آدمی کہہ رہا ہے اللہ میاں میں شیطان کا ہوں، اس لیے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، انانیت غالب آ گئی۔ معیار مسلم، چھٹا مضمون، مسلمان کا معیار کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اللہ نے کم ناپنے تولنے والوں کو، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یہ کم ناپنے تولنے والوں کے لیے ہلاکت ہو، کہ یہ دو ترازو لیے بیٹھے ہیں، یہ دو ناپ لے کے بیٹھے ہیں، دو میجرمنٹ لے کے بیٹھے ہیں، دو فائلیں لے کر بیٹھے ہیں، دو سگنیچر، دو میٹر، دو مضمون، دو اندیے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ؟ جب لینا ہے تو اسٹیٹس اور انداز اور اسٹائل اور ہے، جب دینا ہے تو اسٹائل اور ہے، جب میں نے لینا ہے تو میرا اسٹائل اور ہے۔ تو یہ عرب میں تھا، آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے، آیت اترنے سے پہلے، انہوں نے اس زمانے میں کھجوریں ہوا کرتی تھی، تو کھجور کے لیے کہا جی آپ کھجور دیں گے میں دوں گا، کہا جی آپ دیں گے، تو میں پھر دوسرا وزن لے کر آتا تھا، اور جب میں کہتا جی آپ دیں گے میں لوں گا، تو کہا جی اس سے لوں گا میں، تو کہا یار آپ دیتے اس سے لیتے اس سے، یہ کیا قصہ ہے؟ کہ آپ کو کاروبار کرنا ہے کریں ورنہ نہیں کریں۔ تو جب میں لیتا تھا تو وہ اس کا وزن حجم زیادہ تھا، جب میں دیتا تھا، جیسے یہاں پر بھی بٹوں میں فرق ہوتا ہے اور ترازو کے نیچے کچھ لگا ہوا ہوتا ہے، اب تو ڈیجیٹل چیزیں آ گئی ہیں، لیکن خیر ہم تو پاکستانی ہیں، ڈیجیٹل کیا کرے گا ہمارے ایسی صورت میں جب آدمی نے آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ کو معلوم ہو، میری معلومات میں آپ کو بھی پتا ہوگا، جب میں مسجد میں رہتا ہوں مجھے معلوم، آپ کو پہلے معلوم ہوتا، آپ ہی تو آ کے بتاتے ہیں ہمیں۔ جب یہ یلو کیپس آئیں تو اس وقت بیرون والوں نے کہا کہ ہم پاکستانیوں کو چیلنج کرتے ہیں، چیلنج، اب ان میٹروں کو ہلا جلا کے دکھائیں، تو پاکستانیوں نے بتایا کہ آپ چیلنج نہ کریں، ہم نے پہلے کام کر دیا اس کا، آپ نے بہت دیر میں چیلنج کیا ہے، ہم نے تو آتے ہی اسے مسلمان کر دیا ہے، اب یہ ہماری مانتا ہے آپ کی نہیں مانتا، ہم نے اسے بتا دیا کہ تمہیں پاکستان میں چلنا ہے تو ایسے چلنا پڑے گا، پاکستان میں ایسے چلے، تو اب یہ سارے میٹر مسلمان ہو گئے، انہیں معلوم ہے کہ ہماری دال نہیں گلے گی پاکستان میں، اس لیے وہ سب ایسے چلتے ہیں جیسے انہیں پاکستانی کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو یہ ناپ تول میں کمی، تو قرآن حکیم کی آیت نازل ہو گئی۔ دو چیزیں عرض کر رہا ہوں اس مضمون سے متعلق، ایک انتقامی جذبہ جو پچھلے ابھی قریب کے مضمون میں گزرا ہے، ایک انتقامی جذبہ، پوری کائنات میں اس وقت آپ کو ایک آدمی صرف ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر اختیار آنے کے بعد انتقامی جذبہ نہ ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو انتقامی جذبے کو کہیں نہ کہیں گھما پھرا کے آگے پیچھے کر کے پلس مائنس کر کے کسی رخ سے، کسی زاویے سے، کسی معیار اور کوئی رائٹس نکال کے اپنے انتقامی جذبے کی تکمیل کرے گا۔ انتقامی جذبہ اختیار مل جائے، بندہ قابو میں آ جائے اور آدمی مسلمان ہو، لا ممکن نہیں ہے۔ ایک انتقامی جذبہ اور ایک، دو چیزوں کے بارے میں، ایک پچھلے مضمون اور ایک آج کے مضمون کا حصہ ہے، اور ایک جو چیز حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ کمال ایمان کے لیے ایک زاویہ دیا ہے، ایک ترازو دیا ہے، ایک اوزان دیا ہے، ایک بٹا دیا ہے۔ کمال ایمان کے لیے بھائی وہ آدمی کامل ہے، اس آدمی کا ایمان کامل ہو گیا جو اپنے لیے پسند کرے، وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے تو اس کا ایمان کامل ہے، اور اگر ایسا نہیں تو ایمان کامل نہیں۔ اس وقت پوری کائنات میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو انتقامی جذبے پر پورا اترے۔ یا ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا آپ کے ہمارے خاندانوں میں، معلومات میں، عزیز اقربا میں، دوست احباب میں ایسا کوئی گھرانہ ہے جہاں پر بیٹی اور بہو برابر ہو، داماد اور بیٹا برابر ہو، ساس اور ماں برابر ہو؟ کوئی ایسا گھرانہ ہو تو بتائیے، ہم مرنے سے پہلے کہیں نوٹ کریں، لکھیں، کوئی ڈیلی ڈائری میں اپنے لکھیں کہ بھئی کسی صاحب نے کہا تھا، ہمیں نہیں معلوم انہوں نے سچ کہا غلط کہا، لیکن انہوں نے کہا تھا اس لیے ہم نے لکھ لیا، کہ جہاں پر بہو اور بیٹی
بہو نہیں جائے گی گھر سے، تیرا دماغ خراب ہے، یہ کون سنبھالے گا؟ اور بیٹی روزانہ آپ کے گھر میں، تو بیٹی کا بھی تو اپنا گھر ہے، بیٹی کو روزانہ بلاتے اور بہو کو مہینے بھی نہیں جانے دیتے. یہ بہو بھی تو کسی کی بیٹی ہے. داماد کے لیے اسٹیٹمنٹ اور ہے، بیٹے کے لیے اسٹیٹمنٹ اور ہے. اور جب کبھی داماد نے کسی موقع پہ بیٹی کو روک لیا، کہا دیکھا بیٹے نہیں بنتے، یہ ساری زندگی داماد ہی رہیں گے. او بھائی روکا، آپ نے رائٹس استعمال کیا، اس نے، اس کا گھر ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بھی ماں باپ ہیں، وہ آپ کی بچی کا خاوند ہے. وہ کہتا ہے بھائی کل چلی جانا، پرسوں چلی جانا، بھائی ہفتے میں چلی جانا، رمضان ہے، عید ہے، بعد میں چلی جانا. روکا کیسے آپ نے؟ ہم نے آپ کو ناک تک اس لیے بھرا کہ آپ روکے، ہم نے تو آپ کو غلام بنا کے رکھا ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں اس وقت کائنات میں، اگر کوئی ایک آدمی مل جائے تو لوگ اسے چومنے چاٹنے لگیں، اسے نبی بنا لیں. اگر کوئی واقعتاً آفیشلی کوئی ایسا آدمی ورنہ نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے اس وقت کوئی آدمی. آج کی بات کر رہا ہوں، 2022 کی بات کر رہا ہوں، کہ کوئی آدمی اختیار ملنے پر کہیں اس کے اندر سے کوئی ایسا جذبہ نہ نکلے، وہ بھول جائے. انتقامی جذبہ ضرور ہے اور برابری نہیں ہو سکتی. نہیں، کوئی آدمی اپنا بیٹا اور بھتیجا برابر ہو جائے، آج کی تاریخ میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے کہ جی میں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ چیز چاہی اور آپ کے بیٹے کے لیے یہ بھتیجا بھانجا. کہا نہیں، دیکھو یہ بھتیجا اور یہ بیٹا ہے. اول تو خود خاوند کی باپ کی سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر خاوند کہیں بیوقوفی کرے تو پھر اس کی سنجیدہ بیوی اسے سمجھاتی ہے آپ کو اپنے بیٹے کا احساس نہیں ہے. بھانجا اور بھتیجا اور بیٹا برابر ہو سکتے ہیں، آپ کیسے باپ ہیں؟ تو وہ بیوی بتاتی ہے کہ کفر کرو تاکہ باپ ہونا ثابت کرو. اگر آپ نے کفر ثابت نہیں کیا اور یہ عمل نہیں کیا، اس کا مطلب آپ کیسے باپ ہیں پھر؟ یعنی آپ باپ ہیں تو ثابت کریں کہ آپ قرآن اور حدیث پہ نہیں چل سکتے. آپ بتائیں یہ آپ کا بیٹا یا میرا بیٹا نہیں ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. تو یہ دو چیزیں آج کے سپارے سے متعلق 7واں مضمون آیت ہے سجدے کی. سجدہ میں بھی کروں گا، آپ بھی کر لیجئے گا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ. جب ان سے قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے، ان سے کہتے سجدہ کرو تو یہ سجدہ نہیں کرتے. ایمان والو تمہیں کرنا چاہیے. یہ مضمون اس طرح کی آیت ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. جب قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے تو اے مسلمانوں، جب بھی تمہیں قرآن حکیم میں سجدہ کرنے کو کہا جائے تو تم انکار نہ کرنا جیسے کفر نے انکار کیا. تم سجدہ کر لینا، اس آیت پر فوراً کہتے کرو سجدہ. وہ نہیں کرتے تھے، تم کرو. تو یہ سجدے کی آیت پہلے بھی عرض کی تھی، تو کچھ اس طرح کے مضامین سجدے کی آیات سے متعلق ہوا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. ایک مضمون سورہ عصر سے متعلق. سورہ عصر آخری دو مضمونوں میں سے آخری مضمون قل هو اللہ احد سے متعلق ہے. سورہ عصر یہ پوری کائنات کا احکامات کا خلاصہ ہے، یہ خلاصہ قرآن ہے. والعصر خلاصہ قرآن ہے، پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ہے سورہ عصر. والعصر ان الانسان لفی خسر. تمام کائنات، تمام دنیا، تمام ملک، تمام قومیں، تمام خاندان کا ہر فرد اور ہر شخص، ہر مقتدی، ہر گھر کا ہر فرد سب ناکام ہے. یہ اللہ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. لیکن جو اس ناکامی کے دائرے سے باہر نکلتا چلا جائے گا، جس درجے میں جس قوت میں نکلتا چلا جائے گا وہ کامیاب ہوتا جائے گا. اگر اس دائرے میں تو پھر ناکام ہے. وہ دائرے سے باہر کیسے آئے گا؟ وہ 4 دروازے ہیں، چاروں دروازوں سے نکل جائے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تفصیل کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ضرور دیکھیں. تو کہا یہ دائرے سے باہر نکلے گا وہ آدمی ایمان، اعمال، حق بات کہنا اور صبر کرنا. ورنہ اس کے علاوہ کائنات کا ہر فرد، ہر ملک کا ہر باشندہ، ہر کمیونٹی کا ہر آدمی، ہر گھر کا ہر فرد، ہر خاندان کا ہر فرد سب ناکام ہے جب تک ان 4 چیزوں پہ نہیں آتے. تو یہ خلاصہ قرآن تھا. اور آخری مضمون خلاصہ ادیان. خلاصہ ادیان جتنے بھی دین، مذہب، مسالک چل رہے ہیں، جو بھی لوگ داعی ہیں پوری دنیا کے اندر، حق کے داعی ہوں یا باطل کے داعی ہوں، امی علیہ الصلوۃ والسلام کو پروموٹ کرتے ہوں یا امی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈیویلیو کرنا چاہتے ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ خلاصہ ادیان ہے. اس لیے مسلمانوں سے کہا کہ تم ایک مانو، صرف ایک مانو. مسلمانوں سے کہا قل هو اللہ احد، ایک مانو.
مجوسی 2 مانتے ہیں، خیر کا رب علیحدہ ہے، شر کا رب علیحدہ ہے، عیسائی 3 مانتے ہیں، مشرکین 360 مانتے ہیں، ہندو کئی لاکھ مانتے ہیں۔ یہ رب کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ایک حقیقت ایک ہے اور ایک کو ماننے اور قبول کرنے پر اللہ نے ڈال دیا۔ ورنہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کتنا پیچھے، 47 سے پیچھے اور پاکستان سے پیچھے، کوئی دوسری نسل میں، کوئی پہلی نسل میں، کوئی تیسری نسل میں، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ ہے۔ 2 3 4 5 پیچھے نسلیں چلی جائیں تو عمومی طور سے حالات ایسے ہی ہیں، عمومی طور سے حالات ایسے ہی ہیں۔ تو 1 ماننے والے مسلمان قل هو اللہ احد، 2 ماننے والے مجوسی، 3 ماننے والے عیسائی، 360 ماننے والے مشرک اور لاکھوں ہزاروں لاکھوں ماننے والے ہندو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو جو کچھ ہم نے اور آپ نے پڑھا، سنا، سنایا، کہنے سننے سے 1000 گنا زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، 1000 گنا زیادہ۔ کہنا سننا سب اپنی جگہ، پڑھنا پڑھانا سب اپنی جگہ، لکھنا بتانا سب اپنی جگہ، لیکن مقصود کیا ہے؟ عمل پر آ جائے۔ اس عمل کے لیے بھاگ دوڑ ہے، تھوڑی سی جمع ہو گئے، ساتھ بیٹھ گئے، سن لیا، پوچھ لیا، بتا دیا، دیکھ لیا۔ اس سلسلے میں اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ پورا مہینہ کم زیادہ مجمع ہوتا رہتا ہے، مصروفیات مشغولیات سب اپنی اپنی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، اس سب کے باوجود آپ سب انتہائی قابل تعریف لوگ ہیں کہ اتنی مشقت تھکاوٹ کے باوجود تراویح کے بعد اگر آدمی عشاء سے پہلے بھی سارا دن سو کر آئے ہو نا تو تراویح خود ایک ایسا عمل اور ایکسرسائز ہے، اس کے بعد بلا وجہ نیند آنے لگتی ہے، بلا وجہ نیند آنے لگتی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو ذہنی طور سے تیار کرتا ہے، بس اب آرام کا ٹائم ہے۔ کتنی بڑی خوبی کی بات ہے، کتنا بڑا آپ پر اللہ کا فضل اور انعام ہے کہ آپ دن میں بھی ساری کاموں مشغول، مصروف، بھاگ دوڑ، گرمی سردی، کام کاج سب کچھ نپٹانے کے بعد تراویح، آدمی تراویح میں آتا ہے ذہن بنا کر آتا ہے کہ وہ تراویح پڑھنی ہے، اس کے بعد جانا۔ تراویح کے بعد آدمی پھر اہتمام سے اللہ کی محبت میں، اللہ کے کلام کی محبت میں۔ تو بھائی یہ آپ سب انتہائی قابل تعریف لوگ ہیں کہ آپ قرآن حکیم کی محبت میں، اللہ رسول علیہ السلام کی محبت میں یہ مشقت اٹھائی۔ جنہوں نے مشقت نہیں اٹھائی، آج کون سا روزہ ہے؟ ہاں آج 28ویں شب ہے۔ تو جنہوں نے مشقت نہیں اٹھائی میرا خیال ان کا بھی 28واں ہوگا، جنہوں نے اٹھائی۔ ہمارا سب اس لیے کہ پاکستان میں تو کم از کم پاکستان سے باہر تو ممکن ہے، پاکستان میں کم از کم ایک ہی روزہ چل رہا ہے۔ تو بھائی جنہوں نے مشقت اٹھائی ان کی بھی آج 28ویں شب ہے، ہماری بھی 28ویں شب ہے۔ جنہوں نے نہیں اٹھائی ان کی بھی اٹھائی، ان کی بھی۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں پورے مہینے کی محنت ایکسرسائز کے خلاصے پر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم جہاں کھڑے ہیں، ہم اور آپ قرآن حکیم کے اعتبار سے جو ہمارا اسٹیٹس ہے، ہم اگر خود سمجھیں علی الراس والعین، سر آنکھوں پر، اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں سمجھ میں آئی تو ایک دوسرے سے مشورہ کر لیں گے، ایک دوسرے سے پوچھ لیں گے، ایک دوسرے سے مشورہ کر لیں گے، اور نہیں سمجھ میں آئے گی پھر ہم دونوں کسی تیسرے سے بڑے سے مشورہ کر لیں گے۔ تو بڑے بہت سارے ہیں، ہم اور آپ اگر پھر بھی ایک چیز تک کنارے نہیں پہنچ پائے تو پھر کسی تیسرے بڑے سمجھدار سے مل لیں گے، ورنہ کوشش کریں گے ایک دوسرے کو سمجھانے کی۔ وہ بات یہ کہ ہم قرآن حکیم کے اعتبار سے جہاں کھڑے ہیں اس کی مثال بھی دیتا ہوں اور بات بھی ختم کرتا ہوں۔ ہم اور آپ قرآن حکیم کے اعتبار سے جہاں کھڑے ہیں ایک اسٹیج اوپر آ جائیے، جہاں کھڑے ہیں۔ اچھا کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کھڑے یہاں ہیں کہ بھئی میں تو ہفتوں میں تلاوت نہیں کرتا تو میں روزانہ تلاوت پر آ جاؤں، میں تو مہینوں تلاوت نہیں کرتا، کبھی قرآن نہیں اٹھاتا، نہ چلتے پھرتے زبانی پڑھتا ہوں اور نہ کبھی قرآن اٹھاتا ہوں، تو میں تو رمضان میں قرآن اٹھاتا ہوں اور رمضان میں ایسا اٹھاتا ہوں کہ ساری کسر پوری کر دیتا ہوں۔ تو میں اس کسر کو پورا نہ کروں، میں روزانہ قرآن اٹھاؤں، ایک اسٹیج اوپر آ جاؤں، روزانہ قرآن پاک اٹھاؤں، تھوڑا پڑھوں، کسی نماز کے آگے پیچھے پڑھوں، چلتے پھرتے پڑھوں، لیکن روزانہ قرآن پڑھوں۔ ایک آدمی روزانہ پڑھتا ہے وہ پہلے ہی اسٹیج پر ہے،
وہ روزانہ پڑھتا ہے، اہتمام سے پڑھتا ہے، وہ پھر ترجمہ شروع کر دے، وہ صرف ایک رکوع کا ترجمہ شروع کر دے، اس لیے کہ قرآن پاک وہ روزانہ پڑھتا ہے، اور ایک آدمی ہے وہ پہلے ہی روزانہ ترجمہ پڑھتا ہے، تو بھائی وہ تھوڑا سا اوپر آ جائے کہ بھائی کسی مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے، امام صاحب سے پوچھ لے کہ تفسیر پڑھنے کے لیے مجھے کون سی تفسیر اٹھانی چاہیے۔ ترجمہ تو میں پڑھتا ہوں، میں نے دوران درس بہت ساری آیات کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ وہاں پر آدمی صرف ترجمے سے بہک جائے گا، یا تو اس کے پیچھے بیک پر کوئی مضبوط آدمی ہو، اور یا پھر تفسیر کا ذوق ہو، تو اس تفصیل اور تفسیر میں جا کر پھر دیکھے جو آیت میں سمجھاؤں یہ ٹھیک بھی سمجھاؤں کہ نہیں، سمجھ میں آ جائے بہت اچھی بات، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر اہل علم حضرات موجود ہیں پوچھنے کے سے، تو پھر اگلا اسٹیج کیا ہے؟ تفسیر پر آ جائے۔ اس سے بھی اگلا اسٹیج کیا ہے؟ تفسیر کے بعد اب وہ کسی کو سمجھانے لگے، بتانے لگے، بھائی اب مجھے اطمینان ہو گیا، مجھے پڑھانے والوں نے بتایا کہ اب تم صحیح سمجھے ہو، تو اب میں سمجھتا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں ایک کسی اپنے ساتھی کو تیار کروں کہ بھائی میرا بھی سبق پکا ہو جائے گا اگر میں 5 منٹ روزانہ آپ کو فون پر بتا دیا کروں گا، اگر ساتھ بیٹھیں گے ساتھ سمجھا دوں گا، ورنہ آن لائن آپ کو بتاؤں گا، ورنہ وائس میسج میں دے دوں، آپ اجازت دو مجھے، ہاں اجازت مجھے بتایا کرو۔ ایک ساتھی آپ کو مل گیا، ایک اسٹوڈنٹ آپ کو مل گیا، اب آپ روزانہ بتا رہے ہیں۔ اگر آپ روزانہ بتانے کے پابند نہیں ہوں گے تو 4 دن بعد آپ بھی سو جائیں گے، لیکن 5ویں دن میں پوچھے گا کیا بات ہے، آپ تھک گئے، کہ نہیں معاف کرنا آج مصروف تھا۔ اب کوئی بتانے والا ہوگا کہ وہ میسج آیا کیوں نہیں تمہاری، تم ایک آیت کی تفسیر بتایا کرتے تھے۔ تو بھائی ایک اسٹیج اوپر آ، جو جہاں کھڑا ہے قرآن حکیم کے اعتبار سے جہاں ہے ایک اسٹیج اوپر آ جائے، اللہ ہم سب کو عمل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ تفصیلی ٹائم نہیں ہے اگر کسی کا، اس لیے کہ اگر ابھی کوئی چیز ذہن میں ہے تو شاید ابھی تو وہ عقدہ سالو ہو جائے، حل ہو جائے، کوئی سولوشن نہیں کرا، لیکن رات گئی بات گئی، پھر بعد میں یاد نہیں آتا میں اگر کوئی سوال مضمون سے متعلق، قرآن حکیم سے متعلق، کوئی چیز درس سے متعلق، تفصیل سے متعلق، تفسیر سے متعلق، یعنی لنک کرتا ہو ہمارے آپ کے بیٹھنے سے، اگر کوئی چیز ہے تو ارشاد فرمائیے، ورنہ دعا کرتے ہیں۔ کہاں ہیں بھائی خدمت والے؟ کوئی آپ اپنا کام کرو، اگر کوئی مضمون آ جائے گا تو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ کسی بھی ساتھی تک ابھی مجمع تھوڑا ہے تو سمجھانا بھی آسان ہے، سمجھنا بھی آسان ہے۔ جو مجمع زیادہ ہوتا ہے تو سمجھانا بھی مشکل، سمجھنا بھی مشکل۔ جی حکم۔ کیا نام آپ کو؟ ماجد بھائی عبد الماجد صاحب، ماشاءاللہ پرانے نمازی ہیں، علاقے کے اعتبار سے معروف اور مشہور آدمی ہیں۔ بھائی عبد الماجد صاحب فرما رہے ہیں کہ تفسیر کس عالم کی لی جائے، تو بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے پاس وقت کتنا ہے، جتنا میرے پاس وقت ہے۔ تفصیل اور تفسیر ایسی بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کی 22 جلدیں ہیں، سورہ فاتحہ کی، اور سورہ فاتحہ کی 22 آیتیں، کتنی آیتیں؟ کتنی آیتیں بھائی؟ 7 آیات کی 22 جلدیں ہیں، 7 آیات اور 22 جلدیں۔ لکھنے والوں نے اتنا لکھا ہے، 8 900 صفحے ایک آیت پر لکھ دیے ہیں، الرحمن الرحیم پر، 1200 صفحے مالک یوم الدین پہ لکھ دیے ہیں۔ تو بھائی لکھنے والوں نے اتنا لکھا ہے، میرے پاس کتنا وقت ہے، میرا ذوق کیا ہے، جتنا میرا ذوق ہے اس اعتبار سے کہ بھائی میں اتنے وقت میں چاہتا ہوں، میرا ٹیسٹ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں، میں آپ کو اسی جتنی دیر میں کتاب تقسیم ہو رہی ہے اتنی اس حد تک بات کر لے لو بھائی۔ آپ کا ذوق یہ ہے کہ آپ خالص ترجمہ اور مختصر سی تفسیر چاہتے ہیں، اس کے لیے تفسیر عثمانی دیکھ لیجئے، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ صرف ترجمہ چاہتے ہیں، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے، تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ دیکھ لیجئے، آسان ترجمے کے اعتبار سے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں علمی ذوق بھی ہو، اس آیت کے ساتھ کوئی حدیث بھی ہونی چاہیے، پھر تفسیر دو۔ اب وقت تھوڑا سا مختلف بڑھنا شروع ہو جائے گا، پھر تفاسیر بدلنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ چاہتے ہیں کوئی حکمت کی بات،
نقاط کی بات، تفصیل کی بات، کوئی ایسی چیزیں جو اس سے متعلق بہت ساری تفصیل مجھے مل جائے. پھر روح المعانی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر کبیر ہے، امام رازی کی تفسیر ہے، پھر بہت ساری تفسیریں ہر زبان میں موجود ہے. تو صرف مختصر سی بات سمجھ لیجئے کہ ترجمہ دیکھیے تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ، اور تفسیر دیکھیے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ تفسیر جس سے ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں یہ بھی تفسیر عثمانی ہے. ہم بھی اس سے دیکھتے ہیں، ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. ہمارے بڑوں نے بتایا کہ بھائی یہ عام اور خاص کے لیے ہے، پڑھانے والوں کے لیے بھی اور پڑھنے والوں کے لیے بھی، پڑھانے والوں کے لیے بھی اور پڑھنے والوں کے لیے بھی تفسیر عثمانی. تو تفسیر عثمانی ہمیں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. اور اگر اس سلسلے میں آپ کو تفسیر عثمانی درکار ہو تو انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کے لیے سہولت کے ساتھ کوشش کر سکتے ہیں کہ کہاں سے میسر آ جائے گی تفسیر عثمانی. اور پچھلے کئی سالوں میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اس موقع پہ تفسیر عثمانی تقسیم ہوئی. تو تفسیر جی پچھلے سال تفسیر عثمانی سہولت سے آ سکتی ہے. آپ کی ضرورت ہو آپ بتائیے گا، کیونکہ ہمارا ایک ادارے سے تعلق ہے تو وہ ہدیہ کم ہوتا ہے اور سہولت کے ساتھ آ سکتی ہے. اگر آپ کی ضرورت ہوگی تو مشورہ کر لیں گے. یہ ساتھ ساتھ میں گفتگو بھی کر رہا ہوں، جواب بھی دے رہا ہوں. بس یہ جب تک یہ تقسیم ہو جائے اس وقت تک کی مسئلہ ہے. آپ اس کتاب کو کھول کر ذرا دیکھیے. کتاب کھولیے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہ آپ کھڑے ہو کے بولے. جی ہاں، تکمیل قرآن جفت راتوں میں بھی ہو سکتا ہے. تکمیل قرآن کا ثواب ہے، طاق اور جفت کا ثواب نہیں ہے. طاق اور جفت کا تکمیل قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. غلطی کہاں لگی ہے؟ پہلے ایک مسئلہ سمجھیے. یہ انگلی کہلاتی ہے، اس انگلی کو نام ہے کیا کہلاتی ہے؟ شہادت کی. اس لیے کہ جب نماز میں تحیات پڑھتا ہے تو آدمی اشہد اللہ پہ اٹھاتا ہے، اسے اشہد اللہ پہ اٹھاتے ہیں. جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کی اجازت ہے کہ بھئی کلمہ شہادت پڑھے گا تو وضو کے بعد سارے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اگر وہ مر جائے تو فوراً سیدھے جنت پہ چلا جائے. اتنی بات حدیث میں ہے. اب مزید اس کے علاوہ ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے سمجھا کہ تحیات میں اشہدو کی انگلی ہے، تو جب باہر کہیں اشہدو پڑھیں گے تو بھی انگلی اٹھائیں گے. تو یہ انگلی اٹھانا وضو کے بعد بدعت ہے. یہ نماز میں اٹھانے کی ہے، یہ وضو میں اٹھانے کی نہیں ہے، کیونکہ یہ یوسو ہو گئی ہے، کیونکہ یہ یوسو ہو جائے گی. پھر دوسری بات یہ، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کھل تو گئے، ایک دفعہ دیکھ تو لوں کون کون سے کھلے ہیں. حالانکہ اوپر آسمان کا یہ سر اٹھا کے دیکھنا یہ سنت نہیں ہے. یہ چیزیں ایڈ ہم کرتے ہیں، ایڈیشن ہماری طرف سے چیزیں ہو جاتی ہیں. اب آ جائیے مضمون کی طرف. مضمون یہ ہے قرآن حکیم نازل ہوا ہے. قرآن حکیم نازل ہوا ہے پہلی مرتبہ جب ابتدائی وحی آئی ہے. ابتدائی وحی آئی ہے تو وہ اقرا تو آئی ہے، لیکن وہ وقت کیا تھا، تاریخ کیا تھی، رمضان کیا تھا؟ 27 رمضان تھا. پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق جب آئی ہے، غار حرا میں آئی ہے. اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں تھے اور خلوت میں تھے، اپنے رب سے زیادہ راز و نیاز کر رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اقرا بسم ربک الذی پڑھایا اور اہتمام کروایا کہ ہم نے قرآن حکیم اللہ فرما رہے ہم نے نازل کرنا شروع کر دیا، آپ پریشان نہ ہو. وہ پہلی رات وہ 27ویں شب تھی. وہ پہلی رات 27ویں شب تھی. اب قوم نے کہا کہ اترا 27 کو ہے تو ختم بھی پورا بھی 27 کو ہی ہوگا، ورنہ ختم ہونے کا کوئی تاریخ کوئی وقت نہیں ہے، آنے کی تاریخ ہے. تو کیونکہ بھیجا اللہ نے اور اللہ نے پابندی کی 27 کو، قوم نے کہا
شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی کہ 27 کو اتر آئے، 27 کو ہی ختم کریں گے. تو اس لیے 27 یا 29 یہ طاقت ہے، یہ جز رات ہے. قرآن حکیم عافیت، خیریت، سہولت کے ساتھ پورا ہو جائے، بس بھاگ دوڑ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور قرآن حکیم کا حق ادا ہو رہا ہو، پڑھنے والے بھی سکون میں ہوں، پڑھانے والے بھی اطمینان میں ہوں. ایسی صورت میں قرآن حکیم پورا ہو جائے، 24 کو ہو جائے، 23 کو ہو جائے، 22 کو ہو جائے. اس سے متعلق ویسے کل تھوڑی سی بات آ جائے گی تکمیل قرآن پر. تکمیل قرآن پر اس مضمون سے متعلق تھوڑی سی بات ہے، کل انشاءاللہ آ جائے گی. اور کوئی بات تو نہیں ہے بھائی؟ جزاک اللہ. بھائی فرما رہے ہیں 1 مہینہ ہے، باقی حاشیہ میں لگا دیتا ہوں تھوڑی سی تفصیل کہ بے رمضان المبارک کا 1 مہینہ ہوتا ہے. تراویح بھی مسلمانوں نے پڑھنی ہے، تھوڑی سی ہمت اور کر لیں، ایک مشقت اور صحیح تو بھی اگر تفسیر اور ترجمہ قرآن بھی ہو جائے، خلاصہ بھی ہو جائے، تو چند مساجد میں ہوتا ہے، چیدہ مساجد میں، تو سب مساجد میں ہو جائے. اہل علم حضرات علماء کرام اس کا اہتمام کریں، تحریک چلائیں، بات چلائیں، ترغیب دیں، لوگوں کو سمجھائیں، تیار کریں کہ بھئی تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں. انشاءاللہ الرحمن سب کچھ ہو جائے گا، اللہ کرے گا، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ سے تحدیث نعمت کے طور پر، اچھا تحدیث نعمت عربی کا لفظ ہے. تحدیث نعمت کیا ہوتا ہے؟ تحدیث نعمت یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا فضل، بندے نے کیا اس کا اظہار. تحدیث نعمت عربی کا ورڈ، عربی کا لفظ ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کیا فضل اور بندے نے اللہ کو اس فضل کو بیان کیا ہے. اسے تحدیث نعمت کہتے ہیں کہ رب فضل تو اللہ کا ہے نا، بندے کا کیا کمال ہے اس میں؟ اللہ کا کمال ہے، اللہ نے فضل، تو بندے نے بتایا کہ میرے رب نے یہ فضل کیا ہے، میرے رب نے یہ انعام کیا، تو اسے تحدیث نعمت کہتے ہیں. تو بھائی تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے لیے 20 سال پہلے تگدو شروع کرنی پڑے گی. سب کچھ ہوگا، یہ چھوٹا سا مجمع، تھوڑا سا مجمع، یہ تھوڑے سے لوگ، یہ 20-22 سال کے بعد اتنا سا مجمع ہوا. پہلی دفعہ جب ہم نے درس قرآن شروع کیا تھا تو ہمیں ہمارے سینئر لوگوں نے، اس وقت کمیٹی کے لوگ اور تھے، اب 20-22 سال میں بہت سارے آئے چلے گئے، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، کسی نے کمیٹی سے ریزائن کر دیا. بہرحال اب مسائل اور ہیں. اس وقت ہم سے کہا تھا مولوی صاحب اپنا بھی اور لوگوں کا وقت ضائع نہ کرے، اپنا بھی، یہ تھکے آرے لوگ ہوتے ہیں، تھکے آرے لوگ ہیں. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں تو آپ کا ملازم ہوں، پیڈ ملازم ہوں، تنخواہ لیتا ہوں آپ سے، تو یہ لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، میں بھی انسان ہوں یا نہیں؟ آپ مجھے بھی اتنا انسان سمجھتے ہیں یا نہیں؟ تو میں نے کہا میں بھی تو وقت دے رہا ہوں، میں بھی تو سارا دن تیاری کرتا ہوں، بھاگ دوڑ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، بڑوں کو فون کرتا ہوں، بھائی ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک چیز پڑھی ہے بڑوں سے، استادوں سے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کتابیں اٹھاتے ہیں کہ کل کو اگر مجمع میں کسی نے پوچھ لیا پھر کیا کریں گے. تو میں نے کہا میں بھی تو دن بھر کوشش کرتا ہوں. نہیں آپ دیکھ لیں ورنہ یہ آپ لوگوں پر زیادتی کریں گے. تو میں نے کہا دیکھو یہ مسلمان ہے، ایک بات آپ کو بتا دوں پھر واپس اس پہ آتے ہیں. ہمارا کچھ عرصہ شارع فیصل پر کاوش گراؤنڈ کے جسٹ اپوزٹ ایک یقین ماڈل اسکول تھا. شارع فیصل، کاوش گراؤنڈ،
رائٹ پر اور لیفٹ پر جہاں پر آج پیٹرول پمپ ہے تو اس پیٹرول پمپ کی پچھلی جگہ پر ایک بڑی جگہ اسکول تھا, وہ یقین ماڈل اسکول تھا. ہمارے پاس وہاں کچھ عرصہ ایڈمنسٹریشن رہا, ہم وہاں ایڈمنسٹریٹر تھے. تو وہاں پر بہت سارے لوگ اے لیولز کے لیے بچوں کو اپنے ایڈمیشن کے لیے لاتے تھے, اور وہاں پر پلس ہمارے پاس حفظ تھا. تو وہاں آنے والا آدمی ماں اور باپ یہ پوچھتے تھے کہ آپ بچوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے, یہ ظلم تو نہیں ہے. او لیولز کرنا یہ خود ایک بہت بڑے عذاب اور مگرمچھ کا نام ہے. اس کے ساتھ ہم حفظ بھی, تو حفظ اس کے علاوہ اچھا ہمیں ہمارے ڈائریکٹر نے جو طوطے کی طرح پڑھایا تھا, جو ہمیں تھیم بتائی تھی, جو ہمیں کنوینس کرنے کے لیے کچھ جملے بتائے تھے, وہ یہ تھے کہ یہ بچہ یہ بتائیے ہے کس کا, مسلمان کا, کسی ہندو سکھ عیسائی کا. تو آدمی تو ہم ہندو سکھ عیسائی تو نہیں کہتے تھے, اس لیے ہمیں ایڈمیشن لینا ہوتا تھا ان سے. تو ان سے کہتے بچہ ہے کس کا, یہ کہتے کیا مقصد ہے. میں کہا یعنی اس کے بڑے آبا و اجداد خاندانی الحمدللہ یقیناً نمازی مسلمان ہوں گے. کہا ہاں کیسی باتیں کرتے. کبھی مسلمان کا بچہ ہے یہ او لیولز کے ساتھ حفظ کیوں نہیں کر سکتا. تو کچھ لوگ ایڈمیشن کروا دیتے اور کچھ یہ کہہ کے کہ آپ پاگل اور مولوی اکٹھے ہو گئے, آپ کا کوئی تجربہ نہیں, ایکسپیرینس نہیں, آپ ایجوکیشن کو جانتے نہیں, سمجھتے نہیں. تو کچھ بیوقوف ہماری طرح کے ہمارے ساتھ اکٹھے ہو گئے. کچھ ایسے بیوقوف ماں باپ تھے, انہوں نے کہا بھی ایک ایکسپیریمنٹ کہیں اور سے یہاں بھی صحیح. تو اللہ کی شان سینکڑوں بچے او لیولز کے ساتھ حافظ ہو گئے, او لیولز کے ساتھ حافظ ہو گئے. تو پھر ان کو سمجھ میں آیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہوگا, لیکن اب کچھ کے بچے حافظ ہو گئے تھے, او لیولز بھی ہو گیا اور پھر اے لیولز بھی ہو گیا بعد میں. پھر بچوں نے بیرون جانا تھا, کچھ بیرون چلے گئے, کچھ پاکستان میں اچھی پوسٹوں پہ چلے گئے. اس لیے کہ بات کر رہا ہوں میں آپ سے 25 سال 30 سال پہلی. تو 30 سال تو ایک زمانہ ہوتا ہے بچوں کے ایڈجسٹمنٹ کا. تو جنہوں نے اس وقت تھوڑی سی محنت کوشش کی, آج ان کے بچے حافظ بھی ہیں اور اچھی اچھی پوسٹوں پر بھی ہیں. لیکن اگر وہ اس وقت حفظ نہ کرواتے تو اب وہ نہیں ان کے ابا بھی حفظ نہیں کر سکتے, وہ نہیں اب ان کے ابا بھی حفظ نہیں کر سکتے. تو بھائی شروع میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, مشقت ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی یہ مسلمان ہے, مسلمان, یہ نمازی سب مسلمان ہیں. تو کہا یار یہ بتانے کی بات ہے نمازی مسلمان ہوتا ہے. تو میں کہا یہ جب آپ کو شبہ ہے کہ یہ نمازی ہے اور یہ محنت مجاہدہ نہیں کر سکتا, تکلیف نہیں اٹھا سکتا, میں کہا یہ مسلمان نمازی ہے, آپ اس کو ایک رخ دے دیں, یہ انشاءاللہ ساری رات بھی بیٹھے گا, یہ مسلمان ہے, اس کے اندر قرآن سے محبت اور تعلق ہے. اللہ کی شان تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بھئی پہلے اکیلا بس یہ آخری جملہ پھر دعا کرتے ہیں. جب ہمارے ساتھیوں نے, سینئر لوگوں نے, کمیٹی کے لوگوں نے دیکھا پہلے صرف ہمارا مولوی, بولو نا کچھ, پہلے صرف مولوی پاگل تھا, کچھ اور پاگل اکٹھے ہو گئے, اب کرنے دو انہیں. پہلے صرف مولوی صاحب پاگل تھے, اب کچھ اور بھی پاگل اکٹھے ہو گئے. اب اتنے پاگلوں کا علاج ممکن نہیں ہے. اگر بیٹھنا چاہتے ہیں مسجد میں بیٹھے, نکالیں گے تھوڑی, بیٹھ جاؤ عشاء کے بعد. تو بہت عرصہ انہیں خیال رہا کہ بھئی کام ختم ہو. بھئی مسئلہ کوئی ہماری دکانداری تھوڑی ہے کوئی, بھئی اللہ کا کلام ہے, تفسیر قرآن پاک تراویح میں پڑھا ہے, تو بھئی ہمیں بھی موقع ملے. ہم تو آپ کو اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ آپ کی برکت سے قرآن اٹھانے کی توفیق مل جاتی ہے, تفسیر پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے, کچھ آیات دیکھنے کی توفیق مل جاتی ہے. تو بھائی اس لیے آپ ہمارے محسن ہیں, آپ کی برکت سے ہمیں توفیق ملتی ہے. آپ نہیں بیٹھیں گے, نہیں آئیں گے, نہیں سنیں گے تو ہم تو پہلے سے نکمے اور کاہل لوگ ہیں, ہم بھی جا کے سو جائیں گے. تو اس لیے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وقت لگتا ہے, وقت لگے گا. آج بیج بو دیں, 2 3 4 5 6 8 10 12 15 ہوں گے, تو یہ 20 22 سال میں اتنا تھوڑا سا جو یہ VVIP مجمع اکٹھا ہوا ہے, یہ کریم, یہ 20 22 سال میں ہو گیا. اللہ کرے گا انشاءاللہ. آج بیج بو دیں, ہم ہوں یا نہ ہوں, لیکن انشاءاللہ یہ تناور اور ثمرآور درخت ضرور بن جائے گا. ٹھیک ہے بھائی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین, اے اللہ دانستہ نادانستہ جو کچھ کمی کوتاہی قرآن پاک پڑھنے میں, پڑھانے میں, نماز کے سمجھانے, بتانے, پڑھانے میں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے, خاص اپنے فضل و کرم سے ساری امت مسلم میں جہاں کہیں کوئی بتانے, سمجھانے, پڑھانے والا کوئی غلطی کر رہا, اللہ سب کو پیارے نبی علیہ السلام کی برکت سے معاف فرما دے.
اللہ سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف کر دے. اللہ دانستہ نادانستہ کوئی بھی کسی بھی صورت میں کوئی غلطی ہو اللہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، اللہ ہم پر وہ آشکار ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اور تیرے ہاں اللہ وہ غلطی کمی کوتاہی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اور صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آج تک جو کچھ صحیح ہوا وہ تیرے فضل سے ہوا، جو کچھ غلط ہوا اللہ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا. اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما اور غلط ہو جانے کو بھی معاف فرما، اور کل کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کل کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے علم میں، عمل میں، اولادوں میں، نسلوں میں، امت مسلمہ میں اللہ برکت عطا فرما، امن عطا فرما، راحت عطا فرما. اللہ وقار عطا فرما. اللہ مسلمانوں کو عزت اور وقار عطا فرما، دینی عزت اور دینی وقار عطا فرما، دینی اقتدار نصیب فرما. اللہ دین پر استحکام نصیب فرما. قرآن حکیم سے خاص تعلق اور محبت اور عشق کے درجے میں محبت نصیب فرما. قرآن حکیم کی اتباع کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ تیرا کلام ہے، اس کی حق تلفی سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ تیرا کلام ہے، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس سے محبت عطا فرما اور یہ ہم سے محبت کرتا ہو، ہم اس سے محبت کرتے ہوں. اے اللہ ہم اس کو وقت دیتے ہوں. اے اللہ یہ ہمارے لیے قیامت کے دن اے اللہ سفارشی بن کر اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کروانے کا سبب اور ذریعہ بنے. اللہ اس کے لیے قبول فرما، اللہ اس کے لیے قبول فرما، اس کے لیے قبول فرما. اللہ ہماری اولادوں میں، نسلوں میں قرآن حکیم سے تعلق اور محبت نصیب فرما، قرآن حکیم سے تعلق اور محبت نصیب فرما. حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اللہ رمضان المبارک کی جو چند ساعات رہ گئی ہیں اللہ ان کی بھرپور ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما. ناقدری سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. پوری امت مسلمہ کے ایک ایک مرد، عورت، جوان، بچے، بچی کی حفاظت فرما کہ وہ رمضان مبارک کی ناقدری کریں. اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما، قدردانی کی توفیق عطا فرما، قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امت مسلمہ میں محبت پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما. اے اللہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، اجتماعی زندگی کی توفیق عطا فرما، اجتماعی بنیادوں پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جینا اور مرنا ہمارے اجتماعی بنیادوں پر ہے، مسلمانوں کے لیے ہو، تیری خوشی کے لیے ہو، تیری رضا کے لیے ہو، مسلمانوں کے مفادات کے لیے ہو. اے اللہ ہمیں تفرد کی زندگی سے، تجرد کی زندگی سے، تنہائی کی زندگی سے، نفرت کی زندگی سے، دوری کی زندگی سے، بیگانگی زندگیوں سے، اجنبی زندگیوں سے کل امت مسلمہ کی عموماً اور ہم سب کی خصوصاً حفاظت فرما، ہم سب کی خصوصاً حفاظت فرما. ہمیں محبتوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ محبتوں کو بانٹنے والے ہوں، محبتوں کو تقسیم کرنے والے ہوں. اے اللہ محبتوں کے ساتھ چلنے والے ہوں، محبتوں کے ساتھ رہنے والے ہوں. اے اللہ اپنا خاص فضل فرما. اے اللہ تو محبت کو، نرمی کو، تسلی کو، صبر کو، استقامت کو پسند کرتا ہے. اے اللہ اپنے خزانوں میں سے یہ ساری چیزیں پوری امت مسلمہ کو عطا فرما. اللہ امت مسلمہ کے نیک لوگوں کی برکت سے ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے بچوں کو عطا فرما، ہماری نسلوں کو عطا فرما، ہمارے نمازیوں کو عطا فرما، ہمارے مردوں کی خوبیاں عطا فرما، ہماری عورتوں کی خوبی عطا فرما، ہمارے حکام کو یہ خوبیاں عطا فرما، ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، صاحب اقتدار لوگوں کو. اے اللہ سب کو یہ خوبیاں عطا فرما. اے اللہ خوبی والی زندگی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خوبی والی زندگی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی، جو ضرورت ہے وہ بھی، جو ضرورت نہیں ہے وہ بھی، جو دماغوں میں وہ بھی، جو دماغوں میں نہیں ہے وہ بھی، جو زبان پر ہے وہ بھی، جو زبان پہ نہیں ہے وہ بھی، سب کچھ اپنے فضل و کرم سے، اپنے خزانوں سے خوب خوب عطا فرما. اے اللہ خوب خوب عطا فرما. اے اللہ ہماری ضرورت کے لیے تو عطا فرما، دوسروں کی ضروریات کے لیے بھی ہمیں عطا فرما. دوسروں پہ خرچ کرنے کے لیے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اے اللہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضرورت سمجھ کر اے اللہ تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دسترخوانوں کو وسیع فرما. اے اللہ ہمارے دسترخوانوں کو وسیع فرما. اے اللہ ہمارے دینے میں، لینے میں، خرچ کرنے میں، اے اللہ کمانے میں، صحتوں میں، جان میں، مال میں، برتنے کی چیزوں میں خوب خوب برکت عطا فرما، خوب خوب برکت عطا فرما، خوب خوب برکت عطا فرما. برکتوں والی زندگی عطا فرما. اے اللہ سر کی آنکھوں سے برکتوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی سمجھ نصیب فرما. اے اللہ برکتوں والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، حفاظت والی زندگی عطا فرما، حفاظت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، دیانت والی زندگی عطا فرما، تیری پسندیدہ زندگی عطا فرما. اے اللہ تیرے محبوب کی زندگی عطا فرما، تیرے محبوب سے محبت عطا فرما،